ہاں کاشی بھائی، آپ شیر اور لومڑی کی ایک کہانی سنانے جا رہے تھے۔ ہاں بھائی، میں آپ کو شیر اور ایک لومڑی کی کہانی سناتا ہوں۔ اس کے ذریعے آپ کو شیخ سعدی کا ایک قول بھی واضح ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ جنگل میں ایک شیر راج کیا کرتا تھا اور وہ بڑا ہی انصاف پسند تھا۔ ہوا یوں کہ شیر کے ہاں ایک ننھے سے بچے نے جنم لیا تو پورے جنگل میں اس کا جشن منایا گیا۔ تو اس معاملے میں شیر نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ تمام جانور وہاں جمع ہو گئے۔ ہاتھی، گینڈے، چیتے، بکریاں، ہرن اور پرندے اور اس کے علاوہ چھوٹے جانور، خرگوش، گلہریاں، تمام جانور اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر یہ جشن کیا تھا؟ ہاں بالکل، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر یہ جشن کیا تھا۔ پیدائش کے چند دن بعد اس پارٹی کا اہتمام رکھا گیا۔ اسی طرح مختلف جانوروں میں مگرمچھ، کچھوا، مینڈک، یہ بھی سارے جانور وہاں آ گئے، اور پرندے بھی، طوطا، مینا، کبوتر، چیل اور اس کے ساتھ شاہین اور یہ سارے جانور چرند پرند اکٹھے ہو گئے۔ اور وہاں ایک ذہین لومڑی جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی اور جنگل کے جانوروں کے بچوں کو تربیت دیا کرتی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس کی ذمہ داری چھوٹے بچوں کی تربیت تھا، تو وہ بھی آئی۔ یعنی تعلیم کی ذمہ داری اس بوڑھی لومڑی کی تھی۔ ہاں بالکل، جنگل کے جانوروں کے بچوں کی تربیت اسی کی ذمہ داری تھی، اور وہ واقعی بڑی عقل مند اور ذہین بھی تھی۔ شیر نے جب دیکھا کہ بوڑھی لومڑی بھی تشریف لائی ہے، اس کا پورے جنگل میں بڑا ہی احترام کیا جاتا تھا، شیر نے بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لومڑی کو سب کے سامنے آنے کی دعوت دی اور کہا کہ سب کو کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو اس لومڑی نے بادشاہ کے ساتھ سلام دعا کی اور اسے عزت بخشی، اور اس کے بعد تمام جانوروں سے مخاطب ہو کر بولی کہ یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام زندہ رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اور یہ نصیحت سن کر تمام جانور بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد شیر نے بھی لومڑی کا شکریہ ادا کیا کہ یہ آپ کی اچھی بات میرے لیے کسی بھی قیمتی تحفے سے کم نہیں۔ ارے واہ، یہی تو شیخ سعدی کا قول بھی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ اگر آپ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ ہاں بھائی، اچھے اخلاق سیکھیں گے تو تمہارے جیسے سلجھے بچے پیدا ہوں گے نا۔